وہ لوگ جو دعوتوں میں لاکھوں اٹھاتے ہیں، آج بھی ان کے جیبوں سے چلر ہی ڈبوں کے لیے نکلتا ہے۔ بھائی میں نے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد دو آیتیں سورۃ الاسراء کی تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 26 اور 27۔ یہ دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے لوگو اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسکین اور مسافر کو بھی اس کا حق دیا کرو۔ پھر فرمایا: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا،
اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی بڑا ناشکرا رہا ہے۔ یہ دو آیتوں کو سامنے رکھ کر آج آپ کے سامنے فضول خرچی کے بارے میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے کرنا ہے۔ فضول خرچی کے لیے قرآن و حدیث میں دو ورڈز آئے ہیں، ایک اسراف اور دوسرا تبذیر، جو یہ آیتوں میں استعمال ہوئے۔ اسراف اور تبذیر کیا ہے؟ اکثر اہل علم نے کہا کہ یہ دونوں فضول خرچی کے معنی میں ہیں۔ بعض نے فرق کیا اور کہا اسراف اور تبذیر میں ہلکا سا فرق ہے۔ اسراف جس سے اللہ نے منع کیا، اسراف کہتے ہیں جائز ضرورتوں میں حد سے بڑھ کر خرچ کرنا۔ آپ کی جو جائز ضرورتیں ہوتی ہیں، جائز ضرورتوں میں حد سے بڑھ کر خرچ کرنے کو اسراف کہا گیا، اور تبذیر ناجائز ضرورتوں میں جو ضرورت ہے ہی نہیں ہے، بے جا غیر ضروری کاموں میں یا گناہ کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے، تو یہ تبذیر کہا گیا۔ قرآن میں یہ دونوں ہی الفاظ استعمال کیے گئے۔ اردو میں عام طور پر اس کو سمجھانے کے لیے فضول خرچی کہتے ہیں، جسے ہم ویسٹ آف منی کہیں گے، پیسوں کا حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ ہمارے مسلم سوسائٹی میں ہم جو کام خلاف سنت دیکھتے ہیں، اس میں سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، فضول خرچی، حد سے زیادہ پیسوں کو لٹانا، پیسوں کا خرچ کرنا۔ دیکھیے، میں اسراف پر بات کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو نوازا ہے، دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، اور وہ انسان خرچ کرتا ہے کھانے پینے کے لیے، لباس کے لیے، اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے خرچ کرتا ہے، اچھا رہتا ہے، اچھا پہنتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام کے نزدیک یہ بات پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کو نعمتوں سے نوازا، وہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر دکھائے، ایسا نہ کرے کہ وہ نعمتیں آدمی اس بارے میں حد سے زیادہ بخیلی کرے۔ اس اعتبار سے ہم ہمارے اپنے مسلمانوں میں دو طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، یعنی اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے کے لیے بھی سوچتے ہیں، اپنے بیوی بچوں ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے بھی دیکھ کر کے پیسہ نکالتے ہیں، اور اسی کو نام دیا گیا کنجوسی کرنا یا پھر بخیلی کرنا، کہ آدمی دولت پیسہ ہوتے ہوئے بھی نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے، نہ اپنی اولاد پہ خرچ کرے، اور نہ ہی خیراتی کاموں میں خرچ کرے، بلکہ اٹھا کے رکھے۔ کنجوسی اور بخیلی ہے، ایک بری عادت ہے، بری صفت ہے، جس سے اسلام نے منع کیا۔ اور اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ آدمی دولت کے ہوتے ہوئے اس کو بے جا خرچ کرے، حد سے بڑھ کر کے لٹائے، آدمی کھانے پینے کے لیے فضول خرچی میں مبتلا ہو جائے، تو یہ فضول خرچی ہے، اور یہ بھی عیب ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو نہ کنجوسی اور بخیلی کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اسراف اور فضول خرچی کرنے والا ہوتا ہے، بلکہ درمیانی راستے کو اپنانے والا ہوتا ہے۔ درمیانی راستہ کیا ہے؟ آپ کی جائز ضرورت ہے، آپ خرچ کریں، آپ اپنے گھر والوں کو کھلائیں پلائیں، اور فضول خرچی نہ کریں۔ یہ ایک درمیانی راستہ ہے، اور یہی اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں۔ سورہ فرقان پڑھیں، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کے بیچ کا راستہ اللہ نے بتایا۔
اپنے عباد الرحمن کے لیے، جنہیں اللہ نے رحمان کے بندے کہا، اور رحمان کے بندے پسندیدہ کون ہیں؟ فرمایا اللہ نے والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ کنجوسی بخیلی کر کے کمی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ وہ دونوں کے بیچ کا راستہ اپناتے ہیں، یعنی کنجوسی بخیلی بھی نہیں کرتے ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ درمیان کا راستہ ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیتوں میں بیان کیا۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، جو ہمیں اچھا کھانے، اچھا پینے، اچھا پہننے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن جہاں آدمی خرچ کرتے ہوئے فضول خرچی کرتا ہے، یا یہ کہ آدمی حد سے بڑھ کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے، تکبر کے طور پر اپنی ایک امیج بنانے کے لیے فضول خرچی اسراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے منع کیا۔ قرآن مجید کی جن آیتوں پر اطباء نے ان آیتوں کو ہماری جو طبیعتی زندگی ہوتی ہے، جس میں ہم اچھا رہ سکتے ہیں، اپنی صحت کو اچھا بنا سکتے ہیں، جو آیتوں کو کوٹ کیا گیا، اس میں سے ایک آیت ہے سورہ انعام کی اور سورہ اعراف کی 31 پر 1ویں آیت اور 140 پر 1ویں آیت۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بتائی، فرمایا اللہ نے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اللہ نے کہا کھاؤ، واشربوا پیو، ولا تسرفوا لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، کیوں؟ انہو لا يحب المسرفین، یقیناً اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ماہر نفسیات نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ یہ آیت قرآن مجید کی وہ آیتوں میں سے ہے جو ہماری زندگی کو صحت تندرستی کے ساتھ باقی رکھنے کا نسخہ بتاتی ہے کہ کھائیں گے پیئیں گے لیکن حد سے بڑھ کر نہیں، ضرورت سے بڑھ کر کے نہیں ہے، فضول خرچی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ درمیانی راستے میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن اسراف نہیں کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی 2-3 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھا، جن سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو دین دے کر گئے ہیں وہ دین آسان دین ہے، اور ایسا دین ہے جو ہمیں کھانے پینے اچھا پہننے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس میں کنجوسی اور فضول خرچی سے منع کرتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں یا تو اپنے گھر والوں کے بارے میں حد سے زیادہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، دولت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گھر والوں کو کھلانے میں سوچتے ہیں، ماں باپ پر خرچ کرنے میں ان کے ہاتھ نہیں کھلتے ہیں، بیوی بچوں کو دینے میں ان کے ہاتھ بڑے بخیل واقع ہوتے ہیں، بلکہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں بھی سوچ سوچ کر کے خرچ کرتے ہیں۔ اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ نے جب دیا ہے اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے نوازا ہے خرچ کریں، بخیلی سے بچیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی مطلب نہیں کہ جب اللہ نے دیا ہے آپ بے درے خرچ کریں، فضول خرچی کریں، اسراف کریں، پیسوں کو ویسٹ کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں یا ہماری سوسائٹی میں کئی چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں۔ میں 2-3 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہم فضول خرچی میں مبتلا ہیں۔ ہمارے گھروں میں فضول خرچی ایسے ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو حد سے زیادہ پکانا یا گھر سے باہر کی چیزوں کو لانا اور اٹھا کر کے دوسرے دن صبح میں کچرے کے ڈبے میں ڈال دینا۔ یہ ایک ایسی فضول خرچی ہے جو ہم گھروں میں دیکھتے ہیں۔
ہم کو پتا ہوتا ہے کہ گھر کے لوگ 4 ہیں 6 ہیں، ان کے لیے پکوان اتنا لگتا ہے، ان کے لیے کھانا اتنا لگتا ہے، اتنا ہی پکائیں یا اتنا ہی باہر سے لائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ضرورت سے بڑھ کر پکاتے ہیں. 3 لوگ کھانا ہے، 6-8 لوگوں کا پکا دیے، اور دوسرے دن صبح میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا کچرے کے ڈبے میں پڑ جاتا ہے، وہ کھانا کچرا بن کر کے ضائع ہو جاتا ہے. یہ ایک وقت تھا جب لوگ ایسا کرتے تھے. ابھی آج کل کیا ہے، جب سے یہ فریج آ گئی ہے لوگوں نے فریج میں رکھنا شروع کیا ہے. دیکھیے فریج خود یہ ہماری بیماریوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. صحت مند کھائیں، جب کا تب بنائیں تب کھا لیں ختم کریں. یہ اٹھا کے رکھنا، سٹاک رکھنا اور پھر اسی کو نکالنا، گرم کرنا، پھر کھانا، پھر رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری صحت کو خراب کرنے کی چیزیں ہیں. اور آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں جو چیزیں ایک وقت میں لوگ بچا کے نہیں رکھتے تھے، آج فریج کے بہانے وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. جو چیز شام تک سڑنے والی ہوتی ہے فریج میں رکھ کر 4-5 دن، بسا اوقات 8-8 دنوں تک رکھ کر کھاتے ہیں. یہ بیماریاں ہیں سب. آپ کو دکھنے میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا، آپ کو دکھنے میں کھانا اچھا دکھتا ہے، بظاہر آپ کھا لیتے ہیں، لیکن کھانے کی جو طبیعت ہے، کھانے کی چیزوں کو اسے ایک وقت ہائی لیول میں گرم کرنا، پھر اسے ہائی لیول میں ٹھنڈا کرنا، کول کرنا، پھر گرم کرنا، پھر کھانا، کیا ہے یہ؟ انسان کے پیٹ کے ہاضمے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. اس سے بچنا چاہیے. اور یہ فریج کی بلا کی وجہ سے لوگوں نے اسراف اور فضول خرچی کو اور مبتلا کیا ہے. جب فریج وغیرہ نہیں ہوتی لوگ ترکاری وغیرہ کچھ بھی لاتے، لمٹ کی لاتے، رکھتے، کھاتے، ختم کرتے. ابھی کیا ہے، فریج وغیرہ آ گئی ہیں اور پھر اس میں فریج میں نئی نئی رقمیں آ گئی ہیں، تو اٹھا کے رکھنے کے لیے جتنا سٹاک ہو سکتا ہے، یعنی جتنا بھر بھر کے رکھا جا سکتا ہے رکھتے ہیں. اور وہی چیزوں کو جو سڑ گل سکتی ہیں ایسے بچا کر کے ان کے ذریعے سے اپنی صحت کو، بیماریوں کو خود سے بلایا جاتا ہے. اسراف اور فضول خرچی کرنے میں گھروں کے اندر یہ فریج کا بڑا ہاتھ ہے. تو اس لیے کوشش کریں آپ کے اپنے گھر کے لیے جتنی چیزیں ضرورت ہیں، جتنا کھانے پینے کی حد ہے اتنا ہی لائیں، اتنا ہی کھائیں پیئیں. حد سے زیادہ لا کر کے جما کے رکھنا، اٹھا کے رکھنا اور پھر اسے گرم ٹھنڈا کرتے رہنا، کھاتے رہنا، یہ جہاں فضول خرچی کو بڑھاتا ہے وہیں پر بیماریوں کو بھی دعوت دیتا ہے. یہ ایک فضول خرچی ہے، گھروں میں ہم دیکھتے ہیں. دوسری فضول خرچی کیا ہے؟ کپڑوں میں، لباس میں، پہننے میں. کپڑے انسان کی ضرورت ہے، پہنے، لیکن کپڑے پہننے میں فضول خرچی، حد سے زیادہ کپڑوں کے اوپر پیسہ اسراف کرنا، مرد بھی اور مردوں سے بڑھ کر عورتیں. لباس پہننے میں اتنی فضول خرچی ہے، ڈریسز پر، ساریز پر اتنا پیسہ لٹاتے ہیں. اب تو لوگوں کی سوچ، عورتوں میں سوچ یہ بن گئی ہے، ایک فنکشن میں اگر ایک ڈریس یا ساری پہن کے آئے ہیں تو دوسرے فنکشن میں وہ کبھی پہننا ہی نہیں، یعنی زندگی میں کبھی اس کی باری آتی ہی نہیں ہے. اور ایسی فضول خرچی ہے، 2 بیروے، 4 الماریاں سب کپڑوں سے بھری ہوتی ہیں. پھر عید آتی ہے، کوئی دعوت ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، عورتوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. کوسا ڈریس پہننا ہے، کوسا چننا ہے. 4 الماریاں ہیں، 2 بیروے ہیں، سب ان کے کپڑے ہیں. پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا پہننا ہے؟ یہ تو میں تو فلاں میں پہن کے گئی ہوں، یہ تو فلاں دعوت میں ہے، یہ تو فلاں فنکشن میں پہن کے گئی ہوں، اب کیا پہننا ہے؟ اور یہی بہانے کپڑوں پر ایسی اسراف، ایسی فضول خرچی لٹائے ہیں کہ اللہ رحم کرے. خاص کر کے عورتوں کے لباس، کپڑوں کے بارے میں حد سے زیادہ فضول خرچی. بھائی ایک کپڑا ایک بار کیا ہے 5-10 مرتبہ 20 مرتبہ پہننے میں کیا حرج ہے؟ لیکن عادت ایسی ہے کہ نہیں، ہم کو دکھانا ہے، اپنا پریسٹیج دکھانا ہے. اور کیسا دکھانا ہے؟ کبھی بھی کم نہیں ہونا ہے. حالانکہ گھر کے اندر وہی سڑے پڑے نیٹیاں پہنیں گے، لیکن گھر کے باہر نکلنا ہے تو نہیں، نیا ہونا ہے. اب اس کے لیے شوہر کو تنگ کرنا ہو، ماں باپ کو تنگ کرنا ہو، پیسہ ادھر سے ادھر سے ادھار لا کر بھی پہننا ہو، پہنیں گے، لیکن کم نہیں ہوں گے ہم لوگ. اور فضول خرچی میں ہماری قوم، ہماری مسلمان عورتیں ایسی ہی مبتلا ہیں.
اور ہمارے نوجوان مردوں کی حالت دیکھے، بعض ایسی چیزیں جو ہماری ضرورت سے بڑھ کے ہیں، حالانکہ ہم اس سے کم میں بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن نہ، ہماری سوچ یہ ہے کہ نہیں، میں موبائل یوز کروں گا تو آئی فون ہی یوز کروں گا. اور یہ آئی فون کی جب سے مصیبت آئی ہے، ہائی کلاس کے نہیں ہے، جو مڈل کلاس کے ہیں نا، ان کے پاس اس کا دیوانہ پن زیادہ ہے. اور آج تو وہ فلپ کارٹ، امیزن کی مصیبتوں کی وجہ سے وہ ای ایم آئی کے بہانے پر ہر کوئی اور اسے دکھانا ہی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے آئی فون رکھنے کے لیے تو مجھے اوپر کا جو بنانا ہی پڑے گا، اور آئی فون ہے تو میں اسے اوپر ہی رکھوں گا اور ایسا رکھوں گا کہ دکھنا ہے کہ میں آئی فون رکھا ہوں. اور یہ ہائی کلاس لوگوں میں نہیں، یہ مڈل کلاس لوگوں میں ہی ہے. سوچے کہ اپنے آپ کو دکھانا ہے. اور یہ ایک بلا جو چل رہی ہے آج کل، برانڈڈ، یہ برانڈ کے پیچھے پڑ کر کے انسان خود کے پیسے نہیں بھائی، پھر بھی اپنی کمائی کے نہیں ہیں، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، ان کے ای ایم آئی کے، قرضوں کے. لوگ تو ایسے بھی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کا قرضہ ڈبا کر کے ادھر ای ایم آئی پہ موبائل لے رہے ہیں، ادھر ای ایم آئی پہ گاڑی لے رہے ہیں، کار لے رہے ہیں. کیا حالت بنا کے رکھی ہے. یعنی دکھاوے نے انسان کو اتنا گرا دیا ہے کہ انسان دکھاوے کے نام پر، وہ بولتے ہیں نا، پھٹی تو پھٹی لیکن شیروانی نہیں اترنا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے اندر سے، لیکن باہر زبردست دکھنا چاہیے. اور کتنے لوگ ہیں، میں بعض کام کرنے والے لیبر جو حضرات ہوتے ہیں، کام کرنے والے محنت، ان کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ان کے پاس برانڈڈ چیزیں ہیں، موبائل ہے، گاڑیاں ہیں. بھائی جب اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، جب آپ لکھپتی بنیں گے، آپ خرچ کریں، آپ لٹائیں، آپ رکھیں، کوئی حرج نہیں. لیکن جو نہیں ہے اس کو دکھانے کے لیے اتنا پیسہ خرچہ کرنا، اور یہ دکھانے کے نام پر آدمی، بعض گھروں کی حالت ایسی ہے، گھروں میں 3 ٹائم باریک چاول مشکل سے پکانے کو ملتا ہے، لیکن حالت کیا ہوتی ہے معلوم؟ ان کے ہاتھ میں براسلیٹ ہے، ان کے گلے میں چین ہے، ان کے کانوں میں بلوٹوتھ ایئر فون، ایک دم برانڈ، جیب میں موبائل ہے، ہاتھ میں، کیا کیا نہیں کرتے ہیں، بس کیا ہے، سب دکھانے کے لیے. اور دکھا کے کیا حاصل کیے ہیں؟ کچھ حاصل کیے ہیں، کچھ پوسٹر بینر لگائے ہیں، کیا کیے ہیں؟ دکھا کے کچھ بھی نہیں، لیکن فضول خرچی ہے. تو اس سے تھوڑا آپ کو سمجھنا ہے، یہ جو برانڈ کے نام پر یا پیسوں کو حد سے زیادہ اسراف کرنے کے نام پر لوگوں میں، انگلش میں عام طور پر ایک جملہ بولتے ہیں، سوسائٹی مینٹین کرنے کے لیے، کہ آپ کے سماج میں، محلے میں ایک نام ہو، اور وہ نام رکھنے کے لیے آدمی دوسروں کا پیسہ ڈبائے گا. لیکن مرسیڈیز ہونا، اسے، اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ کی بلیٹ ہونا، کار ہونا، گھر گلی سے گیا تو معلوم ہونا، آیا تو معلوم ہونا، اور اس کی اپنی حالت اندر کی بنین پھٹی ہے، لیکن اوپر کا کرتا ایک دم اس طریقہ اور ایک دم نیا ہے. کیا ضرورت ہے؟ اور کس نے بتایا ہے اسے آپ کو؟ اور یہ دکھا کے ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں کہ آپ پی ایم بننا ہے، آپ کو ویسے کپڑے دن میں 2-3 اتار کے آپ کو وہ لیول پہ پہنچنا ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ اور افسوس کیا ہوتا ہے معلوم؟ اپنی حالت ویسی نہیں ہے تو پھر دکھانا کیوں ہے؟ خیر، اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے، اگر وہ خرچ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے پاس ہے، خرچ کر رہا ہے. یہ سوال ان لوگوں کے، جو باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ ان لوگوں کی حالت ہے جن کے پاس نہیں ہے، جو مڈل کلاس کے ہیں. بولنے کی، اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئے، وہ مڈل کلاس کے ہیں، وہ بولتے ہیں نہیں لو حضرت، ذرا برابر نہیں چل رہا، یہ سال مسجد کو اتنا ہی نارمل چلتے، ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے راہ میں کسی فقیر غریب کو دینے کی بات ہے، وہی حالت ہے. لیکن جب دکھانے کی بات آئے تو نہیں، ہم کبھی کسی سے کم نہیں ہوں گے، کچھ بھی ہو جائے لیکن دکھانا ہے. اور یہی حالت، یہ فضول خرچی بڑھتے بڑھتے آج یہ فضول خرچی کھلے ہماری آنکھوں کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں، فضول خرچی کا بیان شادیوں کے ذریعے سے پورا نہیں ہوگا. فضول خرچی بولے تو ہماری شادیاں آنا ہی آنا ہوگا. آج ہماری اپنی دعوتیں، ہمارے اپنی شادیاں، فنکشنوں کی کیا حالت بنا کے رکھ دیے ہیں فضول خرچی کے نام پر. اب یہ فضول خرچی شادیوں کو جوڑیں گے تو مطلب میں نہیں بول سکتا کہ کس لیول میں لوگ فضول خرچی میں مبتلا ہیں، کس حد تک لوگ فنکشنوں کے نام پہ لاکھوں کا قرضہ. یقین مانیے آپ، آدمی دیکھنے کے لیے بنڈی ڈالنے والا، آٹو چلانے والا، چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، لیکن گھر کی دعوت آئے تو وہ کہے گا کہ نہیں،
میں بڑے سے بڑا ہال لوں گا، بڑا سے بڑا فنکشن ہال بک کروں گا اور شاندار دعوت کروں گا. اس کی حالت کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کے بیوی بچوں کی حالت کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں رشتہ داروں کو دکھاؤں گا، میں تو گلی محلے کو بستی والوں کو دکھاؤں گا کہ سیٹھ صاحب کی دعوت ہے، فلاں اب ان کی دعوت ہے تو ان کی دعوت ہے تو اتنا بھی نہیں رہنا کیا، اتنا بھی نہیں رہنا کیا. اور اسی فضول خرچی کے نام پر ہماری قوم کس قدر امیر ہے فنکشنوں کو جا کر دیکھیں، اور ہماری قوم کس قدر غریب ہے مسجد کے ڈبوں سے اندازہ لگا لیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر سے اور ایک بار بولتا ہوں، سنیے. ہماری قوم غریب ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہیں جمعہ کے دن مسجد کے چندے کے جو ڈبے ہوتے ہیں دیکھیں، اور ہماری قوم کتنی مالدار ہے، امیر ہے، ہمارے فنکشنوں کو دیکھیں. اور دو ٹائم، الگ الگ ٹائم نہیں بول رہا ہوں، ابھی آج جمعہ ہے، آج جمعہ میں آپ مسجدوں کو جا کر چندے کے ڈبوں کو دیکھیں، اور پھر جمعہ کے بعد دعوتوں کو جا کر دیکھیں، اور پھر فیصلہ کریں کیا ہم غریب ہیں. وہ لوگ جو دعوتوں میں لاکھوں لٹاتے ہیں، آج بھی ان کے جیبوں سے چلر ہی ڈبوں کے لیے نکلتا ہے. بھائی میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ یہاں بھی آپ کو لینا ہے، نہیں آپ یہاں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، اللہ مالک ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، چلائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ وہاں اتنا بیجا اسراف فضول خرچی کرتے ہیں، یہاں آنے کے بعد ان کی تنگی، ان کا فخر و فاخہ کیوں یاد آ جاتا ہے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ دعوتوں کے اندر جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اللہ رحم کرے میرے بھائی، کیا کبھی ہم نہیں سوچتے کہ ایک انسان کتنا کھائے گا، ایک انسان ایک وقت میں کتنا کھا سکتا ہے. اور دعوتوں کے نام پر 4 اسٹارٹرز، 3-4 پکوان کھانے، 2-4 میٹھے، اور پھر یعنی اسٹارٹرز کھاؤ، بریانی کھاؤ، میٹھا کھاؤ، آئس کریم کھاؤ، پان کھاؤ، جوس پیو، چائے پیو. اللہ، ایک وقت کے لیے لاکھوں کے روپے، لاکھ کیا ابھی لاکھ پار ہو رہے ہیں. اور اب بھی حالت یہ سے معلوم، ایک غریب گھر کو آئے، ایک گرم کھانے کی ایک پلیٹ دے سکتے نہیں ہم، ہے کہ نہیں؟ گرم کھانے کی ایک پلیٹ دینے کے اتنا دل نہیں ہے اگر گھر پہ کوئی فقیر آ جائے. بعض گھر یہ جو لوگ دعوتیں کرتے ہیں عالیشان، ان کے اپنے گھروں کے اندر رشتہ داروں میں بیوہ عورتیں تڑپ رہی ہیں، یتیم بچے کھانے کو ترس رہے ہیں، لیکن ان کے رشتہ داروں کے، ان کے خاندان کے امیر دعوت کریں گے تو یہی دعوت کریں گے. کبھی سوچے نہیں دل میں کہ اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا بولیں گے؟ میرے بھائی میں ایک آیت آپ کے سامنے قرآن میں پڑھا، قرآن کی ایک بار پھر آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں. سنیے، اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو، مسافر کو بھی، اور اسراف فضول خرچی نہ کرو. یہاں اللہ نے اسراف اور فضول خرچی کو بتانے سے پہلے اللہ نے اس سے پہلے یہ بتایا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. مفسرین نے یہاں یہ بیان کیا کہ جہاں کہیں جس خاندان میں، جس ماحول میں فضول خرچی ہوتی ہے، جو لوگ، جو امیر، جو مالدار فضول خرچی کرتے ہیں، تو وہاں ان کے ہی رشتہ داروں کا حق مارا جائے گا، رشتہ داروں کا حق مارا ہی جائے گا، تبھی فضول خرچی کریں گے. اور آج ہم یہی حالت دیکھتے ہیں. یعنی میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اپنے خاندانوں میں دیکھیں، خاندانوں میں غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی اتنی بری حالت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دعوتیں کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شان نیچے اترنا نہیں چاہیے، شان کبھی گھٹنا نہیں چاہیے. اور اس کے نام پر آپ دیکھیں بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی. ہم دعوتیں ہو جاتی ہیں اور آخر میں جو بچا ہوا کھانا پھینکا جاتا ہے، یقین مانے آپ اس ویسٹ فوڈ سے، اس ویسٹ کھانے سے ایک اور دعوت کی جا سکتی ہے اگر اس کو صحیح جگہ لگایا جائے. جتنا بچا کے چھڑتے ہیں، ایک آدمی کتنا کھاتا ہے، پھر لا کے ڈالتے ہیں، پھر لا کے نہیں کھاؤ. وہ آدمی دیکھتا ہے آدھا کھانا بچا کے پھینکتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے. اور جو آدھا کھانا بچا کے پھینکا جاتا ہے، کوئی استعمال ہوتا ہے اس کا؟ کیا حالت ہے؟ اور یہ کن گھرانوں کی حالت ہے؟ انہی گھرانوں کی حالت ہے جن گھرانوں میں ایک تھیلا لانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، نارمل دنوں میں، نارمل حالتوں میں. لیکن جب فنکشن کی بات آئے تو نہیں، ہم نہیں کمیں گے، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں،
ہاں ہمارے نبی نے یہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو بہت بڑی جو ہم فضول خرچی اسراف کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو جو بے جا زمین پہ لڑا رہے ہیں، کھندل رہے ہیں، نہیں معلوم کہ اللہ کے پاس یہ لوگ کیا جواب دیں گے۔ لیکن یہ ایک حدیث آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2043 ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو یہ سکھایا، کیا سکھایا؟ اذا سقطت لقمۃ احدکم، جب تم کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تمہارا ایک لقمہ گر جائے، کوئی کھانے پینے کی چیز گر جائے تو اسے اٹھا لو، صاف کر کے کھا سکتے ہیں تو کھا لو، کہا اللہ کے نبی نے، اسے ضائع نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی اس حدیث میں، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةِ، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے کس لقمے میں کس دانے میں برکت رکھی ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کس دانے میں برکت رکھی ہے، تو اس لیے اسے ویسٹ نہ کرو، اسے ضائع نہ کرو۔ کس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا؟ ایک لقمہ، ایک لقمے کے بارے میں کہا۔ اللہ کے پاس وہ لوگ کیا جواب دیں گے جو پلیٹ ہانڈیاں بگونے آدھا بگونا پو بگونا یا پھر اتنا ویسٹ کر دیتے ہیں، اتنا ضائع کر دیتے ہیں، کتوں کے حوالے، جانوروں کے حوالے اٹھا کے پھینک دیے گلی کے باہر، محلے کے باہر، بستی کے باہر۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی ہیں جنہوں نے ایک لقمے کی اتنی اہمیت بتائی ہے۔ ایک لقمہ بھی گر جاتا ہے، اسے یہ سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ گر گیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں بھائی، ہمارے نبی کی سنتیں ہمارے لیے سب سے بڑھ کے ہیں۔ کہاں ہیں یہ مسلمان جو ان باتوں پر عمل کرے؟ آج کوئی چیز گرتی ہے، انسان نیچے سے اٹھانے کو اپنی شان سے نیچے سمجھتا ہے، نیچے گری ہوئی چیز میں کیسے اٹھاؤں؟ اور حالت یہ ہو گئی ابھی کہ پلیٹ میں جتنا کھانا ہوتا ہے اگر اتنا صاف کرتے ہیں لوگ اسے بھی عیب سمجھتے ہیں۔ ہاں پورا پکیزہ لیپ لیا، دیکھ کتنا بھوکا ہے، ارے اللہ اکبر۔ صاف کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، بچانا نہیں، لقمے ویسٹ نہیں ہونا۔ اور یہاں اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اسے الٹا ایسا سمجھا جاتا ہے۔ کیسے لوگوں کی سوچ ہو گئی ہے، اور یہی سوچ بڑھتے بڑھتے اس حد تک آ گئی ہے میرے بھائی کہ ہماری دعوتیں، ہمارے فنکشن جو ہے آج ہماری، یعنی وہ جو سنت سمجھتے تھے ہم، ولیمہ کھلانا سنت ہے، وہ سنت نہیں رہی، اب یہ سب دکھاوا رہ گیا ہے۔ کیا ہے دکھاوا؟ اپنی شان بتانا، اپنا اسٹیٹس بتانا، اور اس کے لیے آپ کان تک جا سکتے، کتنا بھیک مانگ کے قرضہ لے کے کر سکتے کرو، پیچھے آپ وہ بولتے نا پیچھے کا پورا مار کے پیٹ لال کر لو، لیکن سامنے جو ہے آپ کو ایک دم سفید نظر آنا چاہیے، سامنے ایک دم آپ کی شان گھٹنا نہیں چاہیے، پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ کوئی حرج نہیں۔ تو آپ کے اپنے گھر کی حالت کیا ہے، بچوں کے ایجوکیشن کی حالت کیا ہے، خاندان کے مسکینوں غریبوں کی حالت کیا ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے، دعوت آئی تو اسٹیج پہ میرا ایک جب سیلفی لیں گے، فوٹو لیا جائے گا تو میری شیروانی ایک دم فٹ ہو، اور میں فوٹو میں پڑھوں تو یاد رہے سالوں تک، اور جب کھلائیں تو ایسا کھلانا آ کے بولنا واہ کیا دعوت تھی۔ اب آپ بولے یہ جو لاکھیں 20 لاکھ 40 50 لاکھ خرچ کر اتنا اسراف فضول خرچی، یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ، ایک وقت میں پیٹ پھٹے تک کھلاؤ، آپ بتائیں کہ یہ کھلا کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی تو سوچا کہ یہ چیزیں کیا ہماری خبر کے عذاب کو بچائیں گے؟ اس کے جگہ میں آپ اللہ کی کسی مسجد کو دیکھ اللہ کے گھر کو دیتے، کسی یتیم بچے کو پڑھانے کے لیے دیتے، کسی بیوہ کے گھر چلانے کے لیے دیتے۔ بھائی یہ کیا ہے ہمارے، وہی بول رہا نا میں، ہماری قوم کی غریبی مسجدوں میں ہے صرف، ورنہ دعوتوں میں جاؤ ہمارے قوم کا کوئی بھی آدمی غریب نہیں ہے، ہر ایک آدمی میرے لیول کا ہے، اور یہی حالت ہے ہماری، ہم کچھ بھی ہوں گے۔ تو اسراف فضول خرچی کے نام پر اتنا جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہے میرے بھائی، بہت غلط ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اسراف اور فضول خرچی کھانے میں کیا، ایک آخری بات سن کر کے جائیں اور سمجھیں، اور یہ فضول خرچی اسراف برانڈ کے نام پہ، دکھاوے کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ سکھایا، وضو کا طریقہ بتایا، ہر ایک حصے کو، ہاتھ کو، پیر کو دھونا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 مرتبہ دھونا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جملہ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ،
پیارے نبی نے فرمایا جو اس سے زیادہ کرے گا اس نے برا کیا اور ظلم کیا. جو اس سے زیادہ کیا اس نے برا کیا اور ظلم کیا. یہ کس بارے میں بتا رہے اللہ کے نبی؟ عبادت کے لیے، نماز کے لیے جب آپ وضو کر رہے ہیں وہ وضو کا پانی بھی اتنا ویسٹ نہیں کرنا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے، زیادہ سے زیادہ. 2 مرتبہ میں کام چل رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں کام نہیں چل رہا 3 مرتبہ میں کام ہو گیا ختم. 5-6 مرتبہ پانی ڈال رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو پانی ہے، ٹینکی ہے، آج کل سہولت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی زیادتی اور ظلم ہے. کیا کہا؟ یہ بھی زیادتی اور ظلم ہے. کہاں؟ مسجد میں نماز کے لیے جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہاں. اب یہ جو فنکشنوں میں، دعوتوں میں، کھانے پینے کے نام پر اسراف، فضول خرچی کر رہے ہیں، اب اس کے بارے میں آپ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ آپ جواب تیار کر لیں. لیکن سوچنا تو یہ ہے کہ آج اب بھی ہماری قوم کی یہ حالت ہے، ماں باپ علاج کے لیے تڑپتے ہیں، ہسپتال میں دکھانے کے لیے 5-10 ہزار نہیں ہوتے ہیں، لیکن فنکشن میں 5-10 لاکھ خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ قوم کا اصل مقصد کیا ہے؟ کتنا بھول رہی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. میں نے چند باتیں جو دیکھی ہیں، سنی ہیں، قرآن و حدیث کی آیتوں، باتوں کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے بتایا ہے. آپ کو سوچنا تو ضرور ہے کہ آخر ہم کدھر جا رہے ہیں. ہماری اپنی حیثیت سے بڑھ کر یہ جو دکھاوا، شہرت، ریاکاری، نمود، سٹیٹس، اپنی انا، اپنا بڑاپن بتانے کے لیے، ثابت رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، یہ جو فضول خرچی میں، اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں، اسراف میں، کچھ بھی خیال کرے بغیر اتنا جو حد پار کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی لمٹ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی کی سنتوں کو ہرگز بھی نہیں بھولنا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے ان کو کنجوسی اور بخیلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ فضول خرچی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حیثیت والے ہیں انہیں اپنا پیسہ صحیح جگہ لگانے کی، خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر پیسے کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، یہ سوچ کر کے پیسہ کمانے اور پیسہ خرچ کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. ہم دنیا میں کہاں اپنا اللہ کی دی ہوئی دولت کہاں خرچ کیے ہیں، اس بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. بیجا خرچ کرنے، اسراف کرنے، ویسٹ آف منی کرنے سے پہلے یہ سوچ، یہ جواب دہی کا احساس ہمارے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم.